میں جب سورہ البقرہ پڑھتی ہوں تو میرا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ صرف میں نے محسوس نہیں کیا بلکہ میری بہن نے بھی۔ جب سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی ان کے ساتھ بھی بالکل یہی کیفیت ہوئی۔ جی ایسا ہوتا ہے، میرے تو جیسے سورہ بقرہ اسٹارٹ کی میرے ہسبینڈ کی جان چلی گئی۔ یہ کچھ کمنٹس ہیں جو لوگ اپنے تجربے بتاتے ہیں کہ وہ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ صرف آج کے دور کی باتیں نہیں، یہ صرف آج کے دور میں نہیں ہوتا بلکہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی سورہ البقرہ پڑھتے وقت عجیب واقعات پیش آتے تھے، اور اگر ایسا ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی حیران کن حقیقت کو تفصیل سے جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میری پیاری بہنوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں اور رحمتیں اور برکتیں پیدا فرمائے، آپ کے دلوں سے خوف دور کرے اور قرآن پاک کے ذریعے آپ کے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرم کرے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں آپ سب کے ساتھ ایک تھوڑی سی شارٹ سی سورہ بقرہ کی فضیلت اور اہمیت بیان کرتی ہوں تاکہ صحیح سے آپ سب کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا واقعی سورہ بقرہ پڑھنے سے اس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں اور یہ کون کرواتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا جب صحابہ کرام کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے تو حدیث میں آتا ہے، جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ حدیث آپ سب کو پتا ہوگی، میں ہی اپنے چینل پر بارہا بتا چکی ہوں، اور اسے بار بار بتانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم لوگ ان نقصانات کو جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ شیاطین جنات ہمیں تنگ کرتے ہیں، جبکہ نبی پاک کا فرمان ہی یہی ہے کہ سورہ بقرہ پڑھی جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جادوگر اس سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی وہاں برکتیں ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھنا برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، یعنی یہ وہ سورت ہے جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے الفاظ سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ پڑھنے سے جب ہم مسائل میں گر جاتے ہیں، ہم جادو کے جیسے مسائل میں جکڑ جاتے ہیں، ہم بے برکتی کا رونا روتے ہیں، ہم گھر میں بے سکونی کا رونا روتے ہیں، جبکہ یہ ساری حدیثیں ہمیں یہی ثابت کرتی ہیں کہ اس سورت سے برکت آتی ہے، اس سورت سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اس سورت کو پڑھنے سے گھر کو ویرانے سے، قبرستان بنانے سے بچانے کا کہا گیا۔ اسی لیے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں ان کے کام آسان ہو گئے، روزانہ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تاکہ گھر میں سکون اور برکت ہو، شیطان اور جادو کے اثرات کم ہوں، رزق میں اضافہ اور دل میں ایمان مضبوط ہو، اور اس کے ساتھ آخری دو آیات رات کو پڑھنے والے کے لیے حفاظت اور برکت کا سبب بنتی ہیں۔ تو پھر لوگ ان مشکلات کا سامنا کیوں کرتے ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے سورہ البقرہ پڑھنا شروع کی اور اچانک عجیب معاملات ظاہر ہو گئے۔ کچھ ہی دن پہلے ایک بہن کا کمنٹ آیا، وہ کہتی ہے میں نے جیسے ہی سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی تب سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا منہ کڑوا ہو گیا ہے، اور اس طرح ان کا یقین اور مضبوط اس وجہ سے ہوا کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان کی ایک بہن نے بھی پڑھا اور ان کی بھی سیم کنڈیشن تھی، تو ان دونوں کو یقین ہو گیا کہ سورہ بقرہ ہی کی وجہ سے ہے، اور اسی لیے اسی خوف کے باعث لوگ سورہ بقرہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہے، اگر ایسا محسوس ہو تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ یہاں میں آپ لوگوں کو ایک صحابی کا حیران کن واقعہ سناتی ہوں کہ یہ آج کل کے لوگوں کا قصور نہیں، یہ اس دور کی بھی باتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ ایک صحابی رات کے وقت سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، ان کے پاس اپنا ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا اور قریب ہی ان کا بچہ بھی سو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سورہ البقرہ پڑھنے لگے، گھوڑا اچانک بے چین ہو کر حرکت کرنے لگا۔ یہ ایک عجیب سی بات تھی، صحابی رضی اس وقت پریشان ہو گئے اور ان کو ڈر لگا کہ یہ شاید سورہ بقرہ پڑھنے کی وجہ سے ہے، اور ایسی کنڈیشن تھی کہ انہیں لگا کہ گھوڑا حرکت کرتے ہوئے ان کے بچے کو نہ نقصان پہنچا دے، تو انہوں نے خوف کی وجہ سے سورہ البقرہ پڑھنا روک دیا۔ رات گزری اور صبح کو انہوں نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا کیا پڑھنا چھوڑ دو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پڑھتے رہتے
تو جو فرشتے وہاں موجود تھے، یعنی سورہ بقرہ پڑھنے سے فرشتے آئے ہوئے تھے، وہ تمہاری برکت دیکھتے اور لوگ بھی دیکھ لیتے، یعنی قرآن پڑھنے سے کبھی نقصان نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی برکت اور فرشتوں کی موجودگی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو اگر آج کے دور کی مثال اس سے جوڑ لیں، آج کے دور میں بھی اگر کسی کے ساتھ کچھ عجیب حالات پیش آئیں، جیسے سورہ البقرہ پڑھتے وقت گھوڑا بے چین ہو جائے، بچے یا گھر کو نقصان لگنے کا خوف پیدا ہو جائے، جو اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بچوں کو نقصان ہوتا ہے، تو لوگ فوراً گھبرا کر سوچتے ہیں سورہ البقرہ پڑھنا چھوڑ دیں، یہ بھاری ہے، شاید نقصان ہو جائے۔ بالکل ویسے ہی جیسے صحابی رضی خوف کی وجہ سے سورہ البقرہ پڑھنا روک گئے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر پڑھتے رہتے تو اللہ کی برکتیں اور فرشتوں کی موجودگی ہمیں اور دوسرے لوگوں کو بھی نظر آتی۔ تو یہ واقعات آج بھی ہمارے لیے ایک سبق اور ہدایت ہیں۔ قرآن پڑھنے سے کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر عجیب کیفیت محسوس ہو بھی جائے تو گھبرانا نہیں بلکہ مزید یقین اور صبر کے ساتھ پڑھنا جاری رکھنا ہے۔ دیکھیں جو میں نے کمنٹ پڑھ کے سنائے، کچھ دن پہلے ہی کے کمنٹ ہیں۔ ایک بہن نے لکھا، میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی اور کچھ عجیب کیفیت محسوس ہونے لگی، ان کا دل گھبرانے لگا اور ان کا منہ کڑوا ہونے لگا۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہ واقعہ صرف ان کے ساتھ ہوا؟ دیکھیں یہ ایک اس بہن کا واقعہ نہیں ہے، یہ اکثر آپ میں سے بھی کسی اور کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتایا کریں تاکہ ہم لوگ آپ لوگوں کو سمجھا سکیں، آپ کے تجربات میں سے اور لوگ بھی جان سکیں کہ وہ اس مسئلے میں اکیلے نہیں ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ جب انسان قرآن کے قریب آتا ہے تو شیطان اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان کو ڈرانے کے لیے وسوسے اور عجیب کیفیت پیدا کرتا ہے تاکہ انسان قرآن پڑھنا چھوڑ دے۔ خاص سورہ بقرہ پڑھنے کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شیاطین کی دشمن ہے، یہ جادوگروں کی دشمن ہے، وہ اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے زیادہ سے زیادہ پہلے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے روک سکیں، آپ کو ڈرا دیں تاکہ آپ کمزور پڑ جائیں اور وہ اپنے کام میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی لیے آپ نے پڑھنا نہیں چھوڑنی۔ جب آپ کو اس طرح کے وسوسے آئیں، آپ کو پڑھنے کا دل نہ کرے، آپ کے دل میں خوف بیٹھ جائے، تو اسی وجہ سے میں آپ کو بتاتی ہوں، تو اسی وجہ سے جب بھی آپ پڑھا کریں تو سورہ بقرہ پڑھنے کے ساتھ استغفار بھی لازم کیا کریں اور اپنا حصار ضرور باندھا کریں، تو آنے والا کوئی بھی نقصان آپ تک نہ پہنچ سکے۔ اور کچھ لوگوں کو حصار کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہوتا، تو میرے چینل پر حصار کے لیے ویڈیو میں نے ایک بنائی ہوئی ہے، وہ دیکھیں اور اسی طرح مکمل حصار کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھیں تاکہ رجعت کا مسئلہ بھی پیش نہ آئے اور آپ کی حفاظت مضبوط ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کو سمجھنے والا بنائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔